السلام علیکم بچوں. آج ایک بالکل نئی کہانی لے کر آئی ہوں آپ کے پاس اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی. آج کی کہانی کا نام ہے عزیز ترین شے، یعنی سب سے قیمتی چیز جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ اسلام سے بھی پہلے کے دور کی کہانی ہے، جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن اس دور میں بھی کچھ ماں باپ تھے جو اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے. تو بچوں کہانی شروع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو بچوں کہانی شروع کرتی ہوں. شوانہ اسلام سے قبل ایران کا ایک مفکر تھا. بچوں جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ یہ کہانی دین اسلام سے پہلے کی کہانی ہے. یہ کہانی اس دور کی ہے جب اسلام نہیں پھیلا تھا. بچوں اس وقت ایران میں ایک مفکر رہتا تھا جس کا نام تھا شوانہ. شوانہ ایک دن اپنا کام کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، شوانہ میری بہن کو بچا لو. شوانہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو. شوانہ پریشان ہوا، بچے سے کہنے لگا پہلے پوری بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبود کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے گی. آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا لیں. بچوں شوانہ اس دور کا ایک بہت سمجھدار انسان تھا. لڑکے کی بات سن کر پریشان ہوا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر فوراً بچے سے کہا، وقت ضائع کیے بغیر میرے ساتھ چلو. اور بچے کو لے کر فوراً عبادت گاہ کی طرف دوڑا جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جیسے ہی بت خانے میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے. بہت سے لوگ اس عورت کے ارد گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن، بچے جانتے ہیں کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ شخص تھا جو بت خانے کی حفاظت کیا کرتا تھا اور اسے لوگ ان بتوں کا بہت چہیتا مانتے تھے کہ وہ ان بتوں کا بہت چاہنے والا ہے. اور جو بھی کاہن کہتا تھا وہ تمام لوگ اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کاہن جو بھی کہتا ہے وہ ان بتوں کے حکم پر کہتا ہے. اسی لیے بت خانے کا کاہن بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھا تھا اور اس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنی بچی کو ذبح کر رہی ہے. کوئی اسے نہیں روک رہا تھا. شوانہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ اس عورت کے ہاتھ میں چھری تھی اور بچی کو اس نے بت کے پاس لٹایا ہوا تھا اور ابھی ذبح کرنا ہی چاہتی تھی کہ بیٹی کی محبت کی وجہ سے وہ بار بار اس کو گلے لگا رہی تھی اور والہانہ چوم رہی تھی، بار بار چوم رہی تھی. مگر اس کے باوجود معبود کدے یعنی بت خانے کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی تھی، جبکہ وہ اپنی بچی سے بہت پیار کرتی تھی. شوانہ فوراً آگے بڑھا. اس نے پوچھا، اے عورت، تم اپنی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہ رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں نے معبود کے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کرنا ہے تاکہ میری زندگی کی تمام مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. شوانہ نے مسکرا کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑا ہی ہے، اسے تو تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے. تمہارے لیے
جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتے ہیں۔ بچوں، کیونکہ وہ عورت ان بتوں کو اپنا خدا ماننے لگی تھی، اس لیے ان کے سامنے اپنی بچی قربان کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان بتوں کے کاہن نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ بچی قربان کر دو۔ لیکن شیوانا نے اپنی عقل مندی سے کاہن کو ہی پھنسا دیا اور کہنے لگا، تم اگر کاہن کے بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دو گی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائیں اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیں۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی۔ مگر پھر کیا تھا، کاہن ایسا دوڑا کہ ہاتھ ہی نہ آیا اور پھر کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آیا۔ بچوں، دنیا میں صرف آگہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے، اور آج کے کاہن اور مال و دولت کے پجاری آرام سے مسلمانوں میں بت پرستی اور شرک پھیلا رہے ہیں، اور ہم بڑے آرام سے مشرک و بے دین بنتے جا رہے ہیں۔ بچوں، جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے نا، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کاہن چاہتے ہیں کہ ہم کبھی اللہ کو وحدہ لا شریک نہ کہیں۔ اسی لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی قرآن نہ پڑھیں اور کبھی قرآن کو نہ سمجھیں، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں پروردگار عالم کے حکم کا پابند بناتی ہے۔ بچوں، اگر ہم آج کے کاہنوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تاکہ یہ کاہن ہمیں غلط راستے پر نہ لگا سکیں، ورنہ ہم جاہل ہو جائیں گے اور اس وحدہ لا شریک کو کبھی نہ پہچان پائیں گے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو ہمیں خداوند عالم وحدہ لا شریک سے دور کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے بتوں اور مختلف خداؤں کی پوجا کریں، جو کہ ناممکن ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگلی مرتبہ ایک اور نئی کہانی لے کر آؤں گی، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کاہنوں کے کہنے میں نہیں آئیں گے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا خدا کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہمارا خداوند اعلیٰ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ ہم پر 14 معصومین علیہ السلام کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا کی پہچان کروائی، اس لیے ہم کبھی ان کے رستے سے بھٹکیں گے نہیں، اور انشاءاللہ علم و حکمت کے ذریعے، ان کی سیرت کے ذریعے صحیح راستے پر چلتے رہیں گے، اور یقیناً خداوند عالم اور محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے مددگار ہوں گے۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔